ہوں بنگلہ دیش کے میں جو ایک تبدیلی آئی ہے، حسینہ واجد جو بڑے لمبے عرصے سے وزیر اعظم تھی وہاں پہ، اور پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا، بلکہ پرتشدد احتجاج ہوئے، جس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ سینکڑوں جو بنگلہ دیشی عوام ہے وہ اس کے اندر مارے گئے وہ، لیکن ان کا وہ جو پروٹیسٹ تھا وہ جاری رہا، اور آج انہوں نے پھر وہاں سے استعفیٰ دے کے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انڈیا چلی گئی ہیں، انڈیا کے بنگال میں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں یہ تبدیلی وہاں پہ آپ کے عوام کے اندر جو اس وقت جو غم غصہ ہے مہنگائی کی وجہ سے، وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی، اور کچھ ان کا کوٹا سسٹم کا جو نظام تھا بھرتیوں کے حوالے سے اس کو انہوں نے وجہ بنایا۔ مہنگائی کی وجہ سے نہیں، کوٹا سسٹم، اور یہ مقافات عمل ہے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، پاکستان کو توڑنے والا یہ شیخ مجیب الرحمان اور اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد، جو آج کل ہمارے کچھ سیاستدان جو جیل کے اندر ہیں ان کے لیے ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی پاکستان کا ایک دوسرا شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ابھی 27 مئی کو، آج سے 2 مہینے پہلے، وہ ٹویٹ کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ شیخ مجیب الرحمان ایک ہیرو تھا، اور میں بھی اسی کی صف میں آ کے کھڑا ہو رہا ہوں، اور میں بھی ایک مستقبل کا اور حال کا ہیرو ہوں۔ آج ان ساروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ بنگلہ دیشی عوام اپنے ہاتھوں سے اس شیخ مجیب الرحمان کے جو بت لگے ہوئے تھے، پتلے اس کے جو ان کو پتلے اور اس توڑے، کے جو بت اور اس کے جو پورٹریٹس تھے، ان کو توڑ رہے ہیں، کیونکہ اس شیخ مجیب الرحمان نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے سینے پہ اور پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے جو ہے نا وہ علیحدہ ملک بنایا تھا۔ اور پھر اس علیحدہ ملک بنانے کے بعد اس کی وہ ظالمانہ پالیسیز، اس نے کوٹا سسٹم رائج کیا۔ اس نے کہا کہ پاکستان میں سی ایس ایس اور پی سی ایس ہے نا، یا پاکستان کے اندر فوج ہے کی نوکری ہے، یا پاکستان کے اندر کوئی بھی سول اور ملٹری نوکریاں ہیں، وہاں کوٹا بنا دیا گیا ملک بننے کے بعد 1971 کے بعد، سکوتر ڈھاکہ کے بعد، کہ جن مکتی باہنیوں نے، مکتی باہنی ایک وہ تھی ایک فورس تھی جنہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کی اور پاکستان کو توڑنے کی پوری کمپین چلائی تھی اور تحریک چلائی تھی۔ اسی مکتی باہنی کے حوالے سے 15 اگست 2015 کو موجودہ نریندر مودی، بھارتی وزیر اعظم، اس نے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا بھرے جلسے میں کہ مجھے فخر ہے کہ میں بھی 1971 کے اندر مکتی باہنی کا ایک کارکن تھا، اور ایک مکتی باہنی کے کارکن کی حیثیت سے میں نے پاکستان کو توڑنے کی تحریک کے اندر حصہ لیا تھا۔ اسی مکتی باہنی کی تحریک میں جو لوگ خاندان شامل تھے، قانون بنا دیا گیا کہ 30% نوکریاں، کوئی بھی نوکری ہو، سرکاری، سول اور ملٹری، وہ ان مکتی باہنی خاندانوں کی آل اولادوں کو ملیں گی ہر حال میں، اس کے علاوہ باقی جانا تقسیم ہوگی۔ یہ بہت بڑا بلنڈر تھا۔ ایک بڑا ملک ہے، اس کی آبادی بھی ہم سے تقریباً تھوڑی زیادہ ہی ہے، کم ہے ان کی ہم سے، برابر ہے، ملتی جلتی ہے۔ ہاں جی۔ اس ملک کے اندر آپ ایک اتنی ڈسکریمنیشن کے اوپر مبنی پالیسی بنا دیں، اس کے خلاف ایک کڑ 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 پچھلے 35-40 سالوں سے ملک کے اندر ہو رہی تھی کہ یار یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ پالیسی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا، جو نیوٹرل تھے، جو ماڈسٹ تھے، ان فیملیز کو آپ جناب نوکری نہیں دیتے ان کے بچوں کو، وہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، جتنے مرضی کیپیبل ہوں، جتنے مرضی ایفیشینٹ ہوں۔ تو یہ اس کوٹا سسٹم کے خلاف تھا، جس کے اوپر پھر ایٹیٹیوڈ دیکھیں۔ اب یہاں پہ بھی کمپیریزن کریں، 2.5 سال ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عدالت، پاکستان کی اخلاقیات، پاکستان کی ریاست کے رٹ، اس کے خلاف کتنی سویر قسم کی جنگ، فتنہ، فساد اور بغاوت کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن ہماری ریاست نے اس انداز سے بیہیو نہیں کیا۔ وہاں پر 1 مہینے کے اندر بنگلہ دیش کی ریاست، بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ، بنگلہ دیش کی فورسز، بنگلہ دیش کی انتظامیہ بے نقاب ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ فوجی کا بیٹا ہوگا تو وہ سی ایس ایس پی افسر بنے گا، فوجی کا نہیں ہوگا تو سی ایس ایس پی افسر نہیں بنے گا، فوجی کا بیٹا ہوگا تو پی سی ایس کے اندر اس کا کوٹا ہوگا، فوجی کا نہیں ہوگا تو پی سی ایس میں نہیں ملے گا۔
حتیٰ کہ فوج کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے پاک فوج کے اندر. میری ساری فیملی فوج کے اندر ہے, آپ کی بھی ہوگی, ساروں کی ہے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. کوئی غریب کا بچہ, کسان کا بچہ, ہاری کا بچہ, کلرک کا بچہ, سپرنٹینڈنٹ کا بچہ, مؤذن کا بچہ, امام مسجد کا بچہ, سینٹری ورکر کا بچہ, وہ میرٹ کے اوپر جائے گا. میرٹ کے اوپر اس کی ابتدائی سلیکشن سے لے کے سی ایس ایس بی سے لے کے آپ کی جناب آگے سارا پروسیس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش کا موجودہ کرائسس پاکستان کے اندر بھی اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے کہ جو نقدہ کوکا کے اوپر جناب 2.5 سال سے یہ کیا فتنہ ہے, اور یہ فساد کیا کر رہے ہیں. آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ نقدہ کوکا, یہ کیا میں کہاں استعمال کرتا نہیں, میرا مطلب ہے کہ جنہوں نے استعمال کیا وہ لقب آپ کی اب وہ آپ کی نقدہ کوکا فوج کے حق میں بھی انہوں نے کر دیا, اور میرا جگر ہے جناب ملکو یار ہے میرا.